اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع اول کا آغاز ہو چکا ہے۔ خاتم النبیین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اس مہینے میں تشریف لائے۔ آج کا میرا ٹاپک بہت اہم ٹاپک ہے اس لحاظ سے کہ آج میں آپ کو درود شریف کی فضیلت اہمیت بتاؤں گی، اس کے فوائد بتاؤں گی، اس کے علاوہ ایک ایسا درود شریف بتاؤں گی جو اگر آپ پورے مہینے پڑھتے رہیں تو سمجھیے کہ یہ تمام دعاؤں کا سردار درود شریف ہے۔ ویڈیو کو پوری سنیے گا اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے میں احادیث بیان کروں گی درود شریف کے حوالے سے، اس کے بعد درود شریف کے فوائد بتاؤں گی، اور آخر میں وہ درود شریف بتاؤں گی جو اگر آپ پورے مہینے پڑھتے رہیں تو آپ کی دعائیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد قبول ہوں گی، کیونکہ یہ تمام درود شریفوں کا سردار ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت لوگوں میں میرے قریب ترین وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ ترمذی کی ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم درود پڑھے یا زیادہ درود پڑھے۔ نسائی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے بعد حمد و ثنا درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ نسائی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کیا، رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ نسائی کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو اے لوگو تم بھی ان پر درود پاک پڑھا کرو۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی درود شریف پڑھنے کے فوائد، اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ درود شریف پڑھنے کا پہلا فائدہ حکم خداوندی کی بجا آوری کا ثواب۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی موافقت۔ فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 4، درجات کی بلندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے سے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، بیماریوں سے صحت یابی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے سبب بیماریوں سے چھٹکارا نصیب ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، نیکیوں کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ نمبر 7، گناہوں کی معافی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، پریشانیوں کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے طفیل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 9، دعا کی قبولیت میں انتہائی مؤثر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا دعاؤں کی قبولیت میں انتہائی مؤثر ہے۔ آخری ہے نمبر 10، روز محشر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والے کو شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوگی۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ خاص درود شریف جو تمام دعاؤں کا حصول ہے۔ اس کو ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق صحابہ کرام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دعائیں جو ہمیں بتائیں جو ہم یاد نہ کر سکے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بہت سی دعائیں ہمیں بتائی ہیں جنہیں ہم یاد نہیں کر پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ وہ تمام دعاؤں کو جمع کر دے؟ تم یہ دعا کیا کرو۔ دعا کچھ یوں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے اللہ، میں آپ سے اس ہر خیر کا سوال کرتا ہوں جس کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں جس سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ تو ہی مددگار ہے، تو ہی خیر و شر کا پہنچانے والا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت بھی صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اس دعا اور درود شریف کو آپ پورے ماہ ربیع الاول میں زیادہ سے زیادہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، استغفار پڑھیے، درود ابراہیمی کا ورد بھی جاری رکھیے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں۔ اس ویڈیو سے متعلق اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔